جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ویڈیو کلپ میری نظر سے گزرا۔ یہ ویڈیو کلپ ہے نریندر مودی کا، 16-17 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے۔ نریندر مودی جو پاکستان کے وجود کا دشمن، جو مسلمانوں کا دشمن، جو اقلیتوں کا دشمن، جو واحد ہندوستانی سیاستدان ہے، جس نے بڑے فخر سے بتایا کہ میں نے پاکستان توڑنے میں عملی طور پر حصہ لیا، جو گجرات کا کسائی ہے، جو دلی کا کسائی ہے، اس نریندر مودی کا کلپ جو 16-17 سیکنڈ کا ہے، اس میں وہ کہہ رہا ہے، ایک جلسے سے خطاب کر رہا ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کی اکڑ نکال دی ہے، اب پاکستان ہاتھ میں کٹورا لے کر ملک گھوم رہا ہے اور یہ میں نے کیا ہے۔ اس پر تالیاں بجتی ہیں آگے جلسے میں، اس پر نعرے لگتے ہیں، اور نریندر مودی پوچھتا ہے مسکرا کر، زیر لب مسکرا کر، کیوں، کیسا کیا میں نے، اور آگے جواب ملتا ہے، آگے جواباً پھر نعرے لگتے ہیں اور پھر تالیاں بجتی ہیں۔ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے ہمارے جیرے بلیڈوں کو، بنارسی ٹھگوں کو، اور سو کالڈ یعنی ان تعفن زدہ لوگوں کے، بدبودار لوگوں کے ساتھ رہنما یا لیڈر لگاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جو پاکستان کے وجود کا دشمن ہے نریندر مودی، اس کا ہندوستان 1991 میں 91 میں اتنے ہی برے حالات تھے جتنے ہمارے تھے۔ اس وقت ان کو نرسمہا راؤ ملا اور منموہن سنگھ ملا، اور اس نے اپنی سیاست نہیں بچائی، اپنی سیاست کی بات نہیں کی، یا اپنے نیب کے کیسز ختم نہیں کیے، یا آ کر اپنے بیٹوں اور بھانجوں اور بھتیجوں اور چاچوں اور ماموں اور پھپھیوں اور چاچیوں کے کیسز ختم نہیں کیے، جس نے مذہقہ خیز اور کارٹونسٹک قسم کا ایک موقف نہیں اپنایا کہ ہم ریاست بچانے آ رہے ہیں، جن کا یہ مقصد نہیں تھا نہ نرسمہا راؤ کا نہ منموہن سنگھ کا کہ میں نے آرمی چیف اپنا لگانا ہے، میں نے نیب ختم کرنا ہے، میں نے EVM ختم کرنا ہے، میں نے عمران خان کے خلاف کیسز بنانے ہیں، دھڑا دھڑ جھوٹے کیسز بنانے ہیں، سیتا وائٹ کا کیس نکال کے لانا ہے، اسے نائل کرنا ہے، اسے جیل بھجوانا ہے، میں نے سلمان شہباز جو مفرور ہے اس کو واپس جب وہ پاکستان پہنچے گا ہاتھ ڈالنے ہیں، میں نے اسحاق ڈار مفرور کو واپس اپنے طیارے میں، وزیر اعظم کے طیارے میں لانا ہے، اور میں نے اس ملک کا 9 مہینے میں سوا ستیہ ناس نکالنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اور پھر یہ سارے کر کے، سارے آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ کر کے پوپلے منہ سے جب کہتے ہیں نہیں ہم اتنے مشکل فیصلے نہیں لے سکتے، ہماری سیاست ختم ہو جائے گی، یعنی اپنی سیاست بچا رہے ہیں، اپنے خاندان بچا رہے ہیں، اپنی دولتیں بچا رہے ہیں، اپنی آل، اپنے مال، اپنی کھال بچا رہے ہیں، اور پاکستانی عوام کی کھال برباد، آل برباد، مال تو ہے ہی کوئی نہیں، وہ برباد۔ ملک 50,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہو چکا ہے، 50,000 ارب سے زیادہ، اور ان کے ابھی بھی اس وقت بھی 35 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں، 35-40 سال سے 4 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پر حکومت کر چکی ہے، 13-14 سال ہو گئے اس کو سندھ میں، اور اس کے علاوہ 4تھی مرتبہ ہاؤس آف شریف حکومت کر رہا ہے، اور راجہ رنجیت سنگھ کے بعد میں اکثر بتاتا ہوں کہ راجہ رنجیت سنگھ کے بعد پنجاب میں سب سے زیادہ حکمرانی ان کی ہے، اور ابھی بھی ان سے پوچھو نا، 5 سال اور مل جائے نا تو اس ملک کی تقدیر بدل دیں۔ گونگڑوؤں سے مٹی جھاڑی تم نے اس پورے پچھلے 35-40 سال سے، جو کارنامے دکھائے وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں۔ آپ کی جائیدادیں، آپ کی دولتیں، آپ کے کاروبار، آپ کی اولادیں، آپ کے چہتوں کے نوکروں کے نوکر ارب پتی ہو گئے، اور ہم جو ایک قوم تھی، جو سونا اگلتی زمین کی قوم تھی، وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ ابھی اور کتنے 5 سال چاہیے؟ شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ ڈوب نہیں مرتے یہ بات کرتے ہوئے؟ کیسا لگے گا اگر نریندر مودی جب یہ آپ کو کہے گا کہ میں نے پاکستان کو اس کی اکڑ نکال دی ہے، یعنی وہ جو اکڑتا تھا نا مجھے، اب اس کی اکڑ نکال دی ہے، اور اس کی اکڑ اس طرح نکالی ہے کہ وہ کٹورا، جس کو آسان لفظوں میں کشکول کہہ لیں، کٹورا پنجابی کا لفظ ہے جس کا مطلب برتن ہوتا ہے، جس میں پانی پیتے ہیں، بڑا سا برتن، اس کو آسان لفظوں میں کشکول کہہ لیں، ہاتھ میں کشکول ہے اور نگر در نگر گھوم رہا ہے، اور وہ پھر پوچھتا ہے اپنے ہندوؤں سے کہ بتاؤ کہ کیسا کیا میں نے، اور آگے سے نعرے اور تالیاں بجتی ہیں، اور شرم کرو۔ بتا رہا تھا کہ 1991 میں ہمارے جیسے حالات تھے ہندوستان کے،
آج دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے وہ، اور 1991-92 میں آخری مرتبہ ہندوستان IMF کے پاس گیا، اور ہم آج بھی 22ویں مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، اور ان کا 9th ریویو جو ہے اس میں گھٹنے ٹیک کے بیٹھے کہ اللہ کے نام پہ وہ $1.5 ارب دے دو، اللہ کے نام پہ لٹے گئے مارے گئے۔ پرائم منسٹر ہمارا جو خود کو بھکاری کہتا ہے، اور جو کپڑے جس کے بدبودار ابھی تک نہیں بکے ورنہ آٹا سستا ہو جاتا، کاش یہ بک جاتے۔ کپڑے کیا بیچنے تھے، اپنا وہ 25,000 کنال کا گھر بیچ دو، رائے ونڈ محل جو ہے، تاکہ کوئی ارد گرد کی بستیوں کی بھوک کوئی 2 مہینے کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ ایون فیلڈ بیچ دو، اپنی رمضان شوگر مل بیچ دو، اپنے جو ٹیٹیاں لائی ہیں وہی واپس کر دو یار، جو سلمان شہباز کے بے تحاشا دولتیں ہیں وہ بیچو یار، ان کی فیکٹریاں بیچو، ان کے کاروبار بیچو، یہ دودھ کا کاروبار جو حمزہ اور اپنے بچوں کا ہے وہی بیچ دو یار۔ کپڑے کس نے لینے آپ کے؟ کون ہے اتنے سائز کا جس نے یہ کپڑے پہننے ہیں؟ یا کپڑے بیچنے ہیں تو وہ لانگ بوٹ بیچنا، وہ جو سیلاب میں پہن کے نکل جاتے تھے، اور وہ ملیشیا کا لباس بیچ دو تاکہ کوئی ڈھنگ کا، یعنی وہ ڈرامے پرانے ہیٹس بیچ دو جو آپ کبھی اتا ترک بن جاتے ہو، کبھی بھٹو بن جاتے ہو، اور کبھی انقلابی بن جاتے ہو، اور کبھی سرمایہ دار بن جاتے ہو۔ یہ بیچ دو، بند کرو یار۔ ہم بک گئے، ہمارا پاکستان بک گیا، ہماری ایئرپورٹس بک گئی، ہماری موٹر وے بک گئی، ہماری GT روڈ بک گئے، ہماری عمارتیں بک گئی، ہماری خود مختاری بک گئی، ہماری غیرت بک گئی، ہماری عزت بک گئی، آپ کے کپڑے نہ بکے۔ شرم آنی چاہیے کپڑے بیچنے کے چکر اور عجیب و غریب ڈرامے، مائک توڑو پرفارمنس۔ ملک ٹوٹ گیا، ادارے ٹوٹ گئے، سٹیل مل خسارے میں، PIA خسارے میں، ریلوے خسارے میں، اور آپ کے مائک توڑی جا رہے ہیں عجیب و غریب کارٹونوں کے انداز میں۔ تو نریندر مودی، پھر دہراتا ہوں، نریندر مودی کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کی اکڑ نکال دی ہے، اب وہ کٹورا کشکول لے کر نگر نگر گھوم رہا ہے، اور یہ میں نے کیا ہے۔ یہ پاکستان کے وجود کا دشمن، ہمارا سب سے بڑا دشمن، سر اٹھا کر ایسے کہہ رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ملک کو جیسا بھی ہے، جو بھی اس نے اپنے اس وقت 5ویں بڑی معیشت ہے، سعودی عرب نے اس کو سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا ہے، UAE نے سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا ہے، بحرین نے سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا ہے، اور اس کے سعودی عرب، بحرین، چین، UAE میں اتنے بڑے بڑے تجارتی معاہدے کر رکھے ہیں اس نے، اور وہ مسلمانوں کو مارتا ہے۔ اس سے ایک مرتبہ پوچھا کہ تمہیں مسلمانوں، گجرات جب اس نے ہنگامے کیے تو مسلمانوں کو مروایا تھا، تو لوگوں نے ایک سوال ہوا کہ تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا ہاں، کتے کا بچہ گاڑی کے نیچے آ جائے اور آ کر مر جائے تو دکھ تو ہوتا ہے نا۔ آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پاکستان کی اکڑ نکال دی ہے، اور اب وہ کٹورا لے کر نگر نگر گھوم رہا ہے، اور یہ میں نے کیا ہے۔ شرم سے ڈوب مرو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔